سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو سائفر کا بہت معاملہ چلا، کیونکہ کل ہمارا پروگرام نہیں تھا، آج پروگرام ہے، تو اس پہ ہم ضرور بات کرنا چاہیں گے. اس سارے معاملے کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، اور یہ فارمر پرائم منسٹر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے لیے کتنا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، آپ کا سوال دینے سے پہلے جو آپ پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ جو ہے سب کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے. بھائی کرپشن کے جو بے تاج بادشاہ ہیں ان کو تو ہماری اسٹیبلشمنٹ نے گود میں بٹھایا ہوا ہے، ان کو اقتدار دے کے اور ان کی پروٹیکٹر بنے بیٹھے ہیں. تو بات یہ ہے کہ احتساب کون کرے گا ان کا؟ اور نظام انصاف ہمارا اتنا برا ہے، نظام انصاف اتنا دوہرا معیار رکھتا ہے کہ کھڑے کھڑے اپنے رخ بدل دیتا ہے. جس شخص نے اس ملک کی خدمت کی ہے، اس ملک کو آگے لے کر گیا ہے، چیئرمین پی ٹی آئی، اس کے خلاف تو آپ 200 کے قریب مقدمات بنا دیتے ہیں. اور جو لوگ یہاں کرپشن کا پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر چلے گئے، لے گئے، اور آج بھی ان کا سارا مال و متاع باہر پڑا ہوا ہے، اور ان کی انٹرسٹ باہر ہیں، ان کے کاروبار باہر ہیں، ان کے بزنسز باہر ہیں، ان کا علاج باہر ہے، ان کے بچے باہر ہیں، ان کے کوئی انٹرسٹ پاکستان کے ساتھ نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں چوتھی مرتبہ اقتدار دلانے کے لیے ہم نے انہی کو ہی لے کر آنا ہے. یہ تو ہے ہمارے ملک کی بدقسمتی. اب آتے ہیں سائفر پہ. سائفر کی دیکھیں، اس کی آج بھی ایگزسٹنس موجود ہے. آپ کو ایک فارن اسٹیٹ نے آپ کی ملک کی سلامتی اور خود مختاری پہ اٹیک کیا. جب آپ کی ملک کی خود مختاری پہ اٹیک کیا تو سائفر کو لے کے دین پرائم منسٹر خان صاحب نے اس کو کیبنٹ میں رکھا. کیبنٹ نے اس کو ڈی کلاسیفائی کرنے کا حکم دیا. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو دی ڈیسیژن آف دی کیبنٹ اس میٹر کو نیشنل سیکورٹی کونسل میں لے جایا گیا. اس میں یہ طے ہوا کہ وہاں ڈیمارشے کیا جائے گا ٹو دی یو ایس ایمبیسڈر کہ اور شدید احتجاج کیا جائے گا کہ انہوں نے ہمارے ملک کی سالمیت اور خود مختاری پہ اٹیک کیا ہے اور انٹرفیئرنس کی ہے. جب رجیم اور خان صاحب نے جنرل ریٹائرڈ طارق کی سربراہی میں ایک کمیشن بھی بنایا جو کہ ان ساری چیزوں کے بارے میں وہ معلومات اکٹھی کرے گا اور ایک اپنی رپورٹ اور ریکمنڈیشنز دے گا. لیکن ان رجیم چینج کے بعد شہباز شریف صاحب نے آتے ساتھ ہی دوسری نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ بلائی، اور جس کے اندر وہ ایمبیسڈر تھا امریکہ کا جس نے یہ سائفر لکھا تھا، اسد مجید، اس کو طلب کیا گیا اور اس سے ساری معلومات دی گئی. اور ان معلومات کے نتیجے میں ایک دوبارہ نیشنل سیکورٹی کونسل میں جس میں دونوں مرتبہ ہمارے پاکستان کی آرم فورسز کے تمام سربراہان شریک ہوئے، اور انہوں نے دوبارہ اس کو ری ایٹریٹ کیا، اور اس کو نیشنل سیکورٹی کونسل نے منٹس جاری کیے. اور شہباز شریف صاحب نے آن دی فلور آف دی ہاؤس کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ دھمکی آمیز الفاظ تھے اس سائفر میں اور جو کہ غلط تھے، اور کہا کہ ہم اس میں کمیشن بنائیں گے، ہائی پاور کمیشن، انکوائری کریں گے. بالکل صحیح. جی اچھا، اس لیکن جی، اور وہ نہیں ہو سکا. اسی طرح خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ جو اس کی کمیشن بنا کے انکوائری کی جائے، تو جنرل ریٹائرڈ طارق خان صاحب نے معذرت کر لی تھی. لیکن یہ تو آپ نے صحیح ہسٹوریکل پرسپیکٹو دے دیا شعیب شاہین صاحب، اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اب جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سائفر کی موجودگی سے تو ہم نے انکار نہیں کیا، اگرچہ جب سائفر شروع میں آیا تھا تو کہا گیا تھا کہ کوئی سائفر نہیں ہے، ایویں کو خط لہرا دیا ہے، ایویں کچھ 100 لوگوں کے سامنے ایسے ہی بس ہائپ کریٹ کی ہے. اب کہہ رہے ہیں کہ لاکھوں کے مجمع کے سامنے وہ سائفر لہرا دیا. اس کے بعد کہا گیا کہ یہ معمول کی بات ہے، سائفر تو آتے رہتے ہیں. اور بعد ازاں مریم نواز صاحبہ نے تو یہاں تک کہا کہ آئندہ تو ہمیں کوئی ملک سائفر نہیں بھیجے گا. یہ کس طرح کر دیا ہے خان صاحب نے. لیکن کمال ہے جو مستقبل کی پرائم منسٹر کے خواب دیکھنے والی کو کوئی ملک سائفر نہیں بھیجا کرتا. آپ کا اپنا امبیسڈر سائفر بھیجا کرتا ہے. کوڈڈ ورڈز میں آپ کا یہ لیٹر ہوتا ہے جس کو یہ نہیں پتا کہ سائفر ہے کیا. تو اس کی جہالت پہ تو ہمیں ویسے ماتم کرنا چاہیے اور کیا کہنا چاہیے. نہیں، گولڈ میڈل بھی دے سکتے. جی ہاں، گولڈ میڈل ہی نہیں، آج کل گولڈ میڈل کا زمانہ ہے. میرا خیال ہے گولڈ میڈل ہی ایسے لوگوں کو دینا چاہیے، کیونکہ جو مہنگائی مکاؤ مارچ لے کر آئے تھے آج وہ کہہ رہے ہیں مہنگائی، آج کی مہنگائی بھی اس وقت 150 روپے پہ جو پیٹرول تھا وہ بہت غلط تھا اور مہنگا تھا، اور اس وقت جو ڈالر تھا 170-178 روپے کے درمیان وہ بھی بہت زیادہ تھا. آج کہتے ہیں ہم نے معیشت سنبھال لی ہے، آج ہم نے ملک کو ہر چیز 3-3 4-4 گنا مہنگی ہو گئی. اچھا، چونکہ وقت کی قلت ہے جی شعیب شاہین صاحب، لیکن جو عمران خان مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اب سائفر کی غیر موجودگی کی بات نہیں کر رہے.
سائفر تو موجود ہے، اس میں ہمیں کوئی شک نہیں، وہ بالکل آیا، اور جو بھی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بات کی گئی، ڈیمارش بھی ایشو کیا گیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اختلاف عمران خان صاحب کے اس بیانیے سے ہے جو انہوں نے یہ بنایا کہ جی اس سائفر کی وجہ سے یہ دیکھیں امریکی مداخلت ہوئی ہے جس کی وجہ سے میری حکومت گئی، اور بعد ازاں انہوں نے کہا کہ نہیں، جنرل باجوہ نے یہاں سے ایکسپورٹ کی تھی یہ سازش، اور امریکہ کا اتنا کردار نہیں ہے. وہ تھوڑی سی اس پہ میرا خیال ہے اب بحث ہو رہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کو کہو کہ یہ تو پھر آپ پہلے تو کیبنٹ میں یہ لے جائیں اور کیبنٹ کے اس ڈیسیژن کو ریورس کریں. دوبارہ یہ کریں کہ آپ اس کو لے کے جائیں نیشنل سیکورٹی کونسل میں، اور ان کی جو نیشنل سیکورٹی کونسل نے اس مداخلت کو اور اس کو انٹرفیرنس کو جو ان کانسٹیٹیوشنل اور غلط کہا تھا، اور جی ملکی سالمیت اور خود مختاری پہ اٹیک تصور کیا تھا اور اس کے منٹس جاری کیے تھے، پہلے تو ان کے خلاف ایکشن بنے گا، پھر اس کے بعد آپ عمران خان کا نام لیں. بالکل صحیح. اچھا، یہاں سے اب ہمایوں محمد صاحب، صابر شاہ صاحب کے پاس جانے سے پہلے اب آپ نے شعیب شاہین صاحب کی گفتگو سنی سائفر کے معاملے پہ. صحیح آنیسٹلی پی ٹی آئی کے اندر کا سینٹیمنٹ کیا ہے؟ یہ تو سب کو پتا ہے کہ ٹھیک ہے ابھی جو کچھ چل رہا ہے، جس طرح کچھ لوگ خان صاحب پہ میل پریکٹسز میں انوالو ہونے کا الزام لگاتے ہیں، تو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، شاید انہیں پتہ نہیں چلا ہوگا، لیکن گڑبڑ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں ہوئی ہے. اب سائفر کے معاملے پہ تو معاملہ بالکل کلیئر ہے، بلیٹنٹ انٹرفیرنس. ہماری قومی سلامتی کمیٹی کے 2 اجلاس ہوئے، اس میں ہی بات آ گئی. تو آپ کو کیسے ڈیمیج کر سکتی ہے یہ چیز؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. جو بات سائفر کے اوپر ہو رہی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سیکرٹ ایکٹ کے لحاظ سے یہ ہوگا، جس چیز پہ ہو رہی ہے، میں سوال اٹھاتا ہوں اپنی پوری قوم سے. میں سوال اٹھاتا ہوں کہ ایک ملک آپ کے حکومت کے خلاف یہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ اگر اس کو نہ بدلا تو ہم یہ کریں گے؟ دیکھیں جو بھی سائفر کے اندر تھا میں نے وہ پڑھا نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم، لیکن جو سوشل میڈیا میں اس لحاظ سے آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن پتہ ہے عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کپتان کو سزا کس چیز کی مل رہی ہے؟ کپتان کو سزا سائفر کی نہیں مل رہی ہے. کپتان کو سزا اس چیز کی مل رہی ہے کہ انہوں نے دنیا کے سب سے طاقتور ترین ملک کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا. یہ وہ ملک ہے کہ جس کے سامنے ہمارے باقی لیڈرز کہتے ہیں بیگرز کین ناٹ بی دا چوزرز. ان کے جو اصل مسئلہ ہے، انہوں نے اس قوم کو سوتے ہوئے جگا دیا ہے کہ اب وہ اپنا حق مانتے ہیں. ان کو پتہ چل گیا کہ کس نے ہمارے پیسے چوری کیے ہیں، کس نے ہماری چادر نکالی ہے، ایون فیلڈ کیا ہے، ایون فیلڈ کہاں ہے. ان کو جو سزا مل رہی ہے وہ اس وجہ سے مل رہی ہے کہ انہوں نے ناموس رسولت کے لیے پوری دنیا کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے اس کو پروٹیکٹ کیا. ان کو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ انہوں نے رحمت للعالمین جیسی وہ انسٹیٹیوشن بنانے کی کوشش کی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لحاظ سے ہم سب کو ایجوکیٹ کرے. ان کو سزا اس بات کی مل رہی ہے کہ جب ایک کسی ملک کا بادشاہ آتا ہے تو وہ ان سے اپنے لیے سٹیل مل لگوانے کی جگہ نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں میرے جو غریب لوگ آپ کے جیلوں میں ہیں ان کو رہا کرو. ان کو سزا اس بات کی مل رہی ہے اور ملنی چاہیے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جو بے گھر ہے ان کے لیے جگہ بناؤ، جن کو کھانا نہیں ملتا بیچارے دن میں ان کے لیے کھانے کی جگہ بناؤ. ان کو سزا اس بات کی ملنی چاہیے کہ مسلسل 2 سال جی ڈی پی 6 تک گروتھ کی ہے. ان کو سزا اس بات کی ملنی چاہیے، اور ان کو سزا نہیں، ان کو تو پھانسی لٹکانا چاہیے کہ انہوں نے کووڈ جیسے جگہ پہ جہاں پوری دنیا غرق ہوئی تھی انہوں نے پاکستان جیسے ملک کو بچایا تھا، انہوں نے اپنی سوچ کے لحاظ سے بنایا تھا. سزا ان کو ان باتوں کی مل رہی ہے. سزا ان کو اس لیے مل رہی ہے، سزا اس وجہ نہیں کہ سائفر کیا ہے، سزا اس لیے مل رہی ہے کہ یہ جو لوگ جو کہ پروفیشنل پولیٹیشنز ہیں، پروفیشنل پولیٹیشن کا مطلب ہے یہ پولیٹکس سے کماتے ہیں. اس میں کیسے کماتے ہیں؟ یہ اپنے لوگوں کو اس میں سے کانٹریکٹ دیتے ہیں، کک بیک لیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں. جیسے پروفیشنل بیگر ہوتا ہے وہ بیگنگ سے کماتا ہے، اس کو ضرورت نہیں ہوتی کماتا ہے. ان میں سے ایک لیڈر کو کہہ دو کہ اپنا سی وی لے کے ایک مارکیٹ میں چلا جائے اور مجھے 50,000 روپے کی تنخواہ کی کوئی جاب لا کے دکھا دے. یہ ان کی حیثیت ہے کہ ان کو کوئی 50,000 روپے کی جاب نہیں دے گا. یہ لوگ بات کر رہے اس شخص کے کہ جو شخص آپ کے اس ٹی وی اس چینل میں آ جائے آپ کا اس وقت جو ریٹنگ ہے وہ نمبر 1 چلی جائے گی. یہ شخص وہ ہے کہ جس نے خالی قمیض پہن کے، نیلی قمیض پہن کے نکلا، وہ قمیض مارکیٹ میں کم پڑ گئی. یہ شخص وہ ہے کہ جو جہاں سے گزرتا ہے یہ اپنی جیب
कोई इसके पास सोने की घड़ी नहीं, कोई चीज नहीं है, सादा आदमी है, लेकिन जहां जाता है उस जगह को ये सोना कर देता है। ये वो शख्स है कि जो अगर बगैर किसी पैसों के निकल जाए तो लोग इसके लिए गाड़ी चलाते हुए फख्र महसूस करते हैं। बिल्कुल सही। नाज़रीन, प्रोड्यूसर साहब मुझे बार बार ब्रेक के लिए कह पे आते हैं तो साबिर शाह साहब की तरफ बढ़ेंगे। उन्होंने एक बहुत दिलचस्प क्लेम किया था अभी पिछले सेगमेंट में कि इमरान खान साहब के खिलाफ बहुत कुछ है लेकिन उनके मुखालिफिन को सही तरह से उसको परसू करना नहीं आ रहा। तो इस पे बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि उनके पास इस हवाले से क्या इंफॉर्मेशन है आफ्टर द ब्रेक।